السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دہی اور بیسن کی کڑی تو آپ نے بہت بار کھائی ہوگی، لیکن کیوں نہ آج چاولوں کی کڑی ٹرائی کی جائے، وہ بھی بہت آسان انداز میں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے آدھی پیالی گھی لے لینا ہے، اس میں ایک پیاز اور ایک ٹماٹر کو باریک باریک کاٹ کے اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ اس میں مسالے شامل کرنے کے لیے میں نے ایک چٹکی ہلدی، 1 چمچ نمک، 2 چمچ پسی ہوئی لال مرچیں، آدھا چمچ کوٹی ہوئی مرچیں، اسی کے ساتھ 1 چمچ زیرہ اور تھوڑا سا زردہ رنگ لیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو اس میں شامل کر دیں گے۔ اب اس سارے مسالے کو اچھے سے مکس کر کے 2 منٹ کے لیے بھون لیں گے۔ میرے پاس 1 گلاس آدھا گھنٹہ بھیگے ہوئے چاول موجود ہیں۔ جب مسالہ اچھے سے کوک ہو جائے گا تب اس میں ڈائریکٹ چاول شامل کر دیں گے۔ چاول اور مسالے کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں پانی شامل کریں گے۔ جس طریقے سے ہم دہی اور بیسن کی کڑی بناتے ہیں اس میں بھی پانی کی کوئی خاص میجرمنٹ نہیں ہوتی، پانی ہم اضافی رکھتے ہیں تاکہ پک پک کے اس کا ٹیکسچر جیسا ہمیں چاہیے ویسا ہو جائے۔ تو اسی طرح سے ان چاولوں کی کڑی میں بھی بس یہی کرنا ہے، پانی کی کوئی خاص میجرمنٹ نہیں ہے۔ میں اس میں بہت سارا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ پک پک کے بہت ہی مزے کا ٹیکسچر آ جائے۔ اگر پھر بھی آپ میئر کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس چاولوں میں آپ تقریباً 4 یا 5 گلاس پانی تو لازمی شامل کریں۔ بس اب اس کو کور کر کے درمیانی آنچ پہ پکنے دیں۔ تقریباً 20 منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ پکنے کے بعد اب چاول کچھ اس طریقے سے دکھ رہے ہیں۔ اب بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو دھیمی آنچ پہ ہی اس طریقے سے پکاتے رہنا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس کا ٹیکسچر ایک دم کڑی جیسا گاڑھا ہو جائے۔ اس کے پکنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں ابھی یہ جو شوربہ یہ لہدا لہدا دکھ رہا ہے، چاول کے دانے لہدا لہدا، لیکن پکتے پکتے یہ ایک ایسی کنسسٹنسی میں آ جائے گا کہ آپ کو جو اس کا لیکوڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ گاڑھا ہوتا ہوا ملے گا اور چاول بھی اس میں کھل جائیں گے۔ تو آپ کو اس طریقے سے دونوں چیزیں لہدا لہدا بالکل بھی نہیں لگیں گی۔ یہ دیکھیں 10 منٹ کے لیے اس کو بہت ہی دھیمی آنچ پہ پکائیں گے اور اس کے بعد ہماری مزیدار سی یہ جو چاولوں کی کڑی ہے ریڈی ہو جائے گی۔ اس کو آپ اس طریقے سے سادی کھائیں، اچار کے ساتھ کھائیں، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ ایسی ریسیپی ہے جس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔